جیتے رہے انہی ساؤں میں آباد رہے. اللہ اکبر. بے شک یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد مردہ باد. حیدر تو جن کی نعمت جس کی نعمتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے اس ذات کی معرفت ہم اپنی عقل کے سہارے کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ علی مال حق کا معنی یہ ہے، تفسیر یہ ہے کہ اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اپنے آپ سے مت پوچھو. دیکھا پھر میں پڑھ گیا، آپ خاموش رہ گئے. میں قاصر ہوں بابا جی، میں فکریں نہیں دے سکتا. اس سال جو میرے ساتھ چل سکیں وہ مہربانی کریں، تھوڑی تھوڑی کوشش کر کے میرے ساتھ چلتے رہے تو میں صرف گزرتا جاؤں گا جو مجھے آگے بڑھنا ہے. تو اپنے ذہنوں سے، اپنی عقلوں سے، اپنے جیسوں سے مت پوچھو. دیکھیے کتنا پیارا فکرہ میں نے دیا ہے اور کتنے سکون کے ساتھ آپ خاموش رہ گئے ہیں. اپنے جیسوں سے مت پوچھو کہ معرفت توحید کیا ہے. پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو جن کے لیے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آنکھیں عین اللہ ہیں، کان اذن اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، ارادہ مشیت اللہ. علی بیٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پتر گل سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ تمہاری زندگی دراز کرے، سلامت رہو. اس پرآشوب دور میں، اس عشق کے سائے میں جلوہ فگن ہونا یہ معجزہ سے کم نہیں ہے. بہرحال میں یہاں یہ عرض کر رہا ہوں، علی مع الحق، اللہ بھی حق ہے، علی بھی حق ہے. اب حق نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے کہ شانے میں ہوں، بنانے والا میں ہوں، ارشاد فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اب آؤ علی مال حق کی طرف کہ علی کس طرح مثال دے کر شان حقیقی کو منوا رہا ہے. سوئلا ان امیر المومنین فی اثبات الصانع، کتاب کا نام جامع الاخبار، دوسری کتاب کا نام اللہ شناسی، اور بہت ساری کتابیں التوحید وغیرہ. ان سب سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں. جب امیر المومنین علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ یا علی، اللہ کی تعریف و توصیف میں ہر وقت خطبات پڑھتے رہتے ہو، لیکن کم از کم ہم پر یہ واضح تو کرو کہ آیا واقعاً وہ صانع ہے، وہ بنانے والا ہے؟ تو سائلین کے عقول کے مطابق، عقلوں کے مطابق حضرت علی جواب دے رہے ہیں. فرماتے ہیں البعرۃ تدل علی البعیر والراثۃ تدل علی الحمیر وآثار القدم تدل علی المسیر فہیکل علوی بہذہ اللطافۃ ومرکز سفلی بہذہ الکثافۃ کیف لا یدلان علی اللطیف الخبیر. اور سوال کرنے والوں، کیا تم سوچتے نہیں کہ راستے میں پڑا ہوا
مینگنیوں کا ڈھیر، مینگنیوں کا ڈھیر، یہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں سے کچھ اونٹ گزر کر گئے ہیں۔ آہا آہا، دیکھیں کیسے آسان لفظوں میں، پتر جی برقع پا کے بہ گئے ہو، گل سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ رہے ہو میری گل نو؟ پتر تسی تو اس طرح بیٹھے ہو جس طرح گھٹ کٹی جانا ہے۔ درود پڑھیں جی، صلوات۔ البارۃ تدل علی البعیر، ناراض نہ ہونا میرے بچوں، میں آپ کے لیے تو پڑھ رہا ہوں نا، آپ کو سمجھانا ہے۔ اچھا یہ روشنی تکلیف دے رہی ہے تو کل سے ادھر بیٹھ جانا۔ البارۃ تدل علی البعیر، کیا تم دیکھتے نہیں کہ راستے میں پڑی ہوئی مینگنیاں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزر کر گیا ہے۔ اسی طرح راہ میں گرا ہوا پڑا ہوا لد اس بات پر شہادت دیتا ہے کہ یہاں سے گدھا گزر کر گیا ہے۔ راستے پر جمے ہوئے نشان ہائے قدم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کوئی چلنے والا، گزرنے والا یہاں سے گزر کر گیا ہے۔ ان آثار کو دیکھ کر تم جان جاتے ہو مؤثر کی ذات کو کہ کون گزر کر گیا ہے، تو پھر نہیں دیکھتے کہ یہ پورا مرکز عالم علوی جو خود بخود قائم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کرۂ ارضی کے علاوہ باقی کرات، یہ سماوی حالات کیا تم پر روشن نہیں کر رہے؟ اور یہ مرکز سفلی یعنی یہ لطافت کے ساتھ اور یہ کثافت کے ساتھ کیا تم پر واضح نہیں کر رہے کہ کوئی ان کا بنانے والا ہے؟ ایک اور کتاب میں فرماتے ہیں، یہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے، ایک اور کتاب میں فرمان ہے کہ جب سوئی کا ایک چھوٹا سا ناکا سوراخ بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا تو یہ پوری کائنات بنانے والے کے بغیر۔ الم ترى الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا۔ یہ آیات ہیں سورہ المجادلہ کی، ان میں اللہ پھر ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے دیکھو تم جہاں بھی بیٹھے ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، خبردار میری قدرت کو نہ بھلانا۔ خبردار میری قدرت کو نہ بھلانا۔ کیا تم نہیں دیکھتے؟ یعنی غور نہیں کرتے، نہیں دیکھتے سے مراد ہے تم غور نہیں کرتے۔ الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے اللہ جانتا ہے۔ جو کچھ زمینوں میں ہے یا آسمانوں میں ہے اللہ جانتا ہے۔ جو جو یہاں جس جس ارادے کے تحت آیا ہوا ہے اللہ جانتا ہے۔ انشاءاللہ دو چار تقریروں میں اس کی وضاحت ہو سکتا ہے کہ ہو سکے یا پھر گزر جاؤں معلوم نہیں ہے۔ اللہ جو کچھ زمینوں میں ہے یا آسمانوں میں ہے غور نہیں کرتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ، صرف اتنی بات نہیں ہے بلکہ جہاں تم تین بیٹھ کر آپس میں سرگوشی سے کام لیتے ہو، کانوں کانوں میں بات کرتے ہو کہ کانوں کان کسی اور کو خبر نہ ہو، الا هو رابعهم، ان تین میں اللہ چوتھا ہوتا ہے۔
تو جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اکثر عادت ہے نا، کچھ ادھر سے بھی کچھ ادھر سے بھی، کہ جب کسی کا گیلا کیا جائے تو بڑا قریب منہ کر کے بات کرتے ہیں تاکہ کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ یہ بڑے عرصے سے عادتیں یہی چلی آ رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن میں بھی اس عادت کا ذکر موجود ہے۔ چلو درود پڑھ دو، میں آگے بڑھتا ہوں۔ سلام، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کی عادت چلی آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سرگوشی کرتے وقت کبھی یہ نہ سوچا کرو کہ صرف ہم تین ہی ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے، نہ الا ہوا رابعہم، ان تین میں چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ اور جب پانچ بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ راز کی باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے تاکید کرتے ہیں، یار کسی کو نہ کہنا، کسی کو نہ بتانا، کسی نو نہ دسی، پتہ ہی نہ چلے کسی نو۔ اللہ فرماتے ہو کسی نو نہ پتہ چلے، جسے پتہ ہے اس سے نہیں ڈرتے۔ ہائے 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 ہائے، مخلوق سے ڈرتے ہو، واہ صاحب، اپنے جیسوں سے ڈرتے ہو، مخلوق سے ڈرتے ہو، خالق سے نہیں ڈرتے۔ الا هو سادسہم، اللہ ان پانچ میں چھٹا ہوتا ہے، حتیٰ کہ کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ ان میں موجود ہوتا ہے۔ معہم، با اعتبار قدرت اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے، میں نے پچھلے سال محرم میں شاید یہ دو لفظ پڑھے تھے، آج پھر زبان پر آ گئے ہیں، مجھے یاد ہے میں نے پڑھے تھے، یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ ایک چور جب بوڑھا ہو گیا اور قریب المرگ ہو گیا تو اس کا بیٹا جوان ہو چکا تھا، بیٹے سے کہنے لگا بیٹا جو ہمارا آباء و اجداد کا پیشہ ہے وہی پیشہ تم نے بھی اپنانا ہے، تو آؤ میرے ساتھ چلو، آج اپنے پیشے کا افتتاح کر لو۔ کہا بابا حاضر۔ ایک کوٹھی مکان کے قریب آیا، رات کا سناٹا تھا، کہا بیٹا کئی مرتبہ اس گھر کو لوٹ چکا ہوں لیکن پھر بھی آباد نظر آتا ہے، لہذا تمہیں بھی لے آیا ہوں۔ کہا بابا بہتر آج تو جا، اس کے بعد میں جاؤں گا تاکہ میں دیکھ لوں تو کیسے جاتا ہے۔ کہا بیٹا اچھا میں جا رہا ہوں، اگر کوئی دیکھنے والا دیکھ لے تو جلدی سے یوں آواز دینا، میں باہر آ جاؤں گا۔ کہا بابا ٹھیک ہے۔ ابھی اندر گیا، سامان سمیٹا، گٹھڑی باندھی، اٹھایا نہیں تھا، باہر سے بیٹے نے شور مچا دیا، بابا کوئی دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ بڑی مہربانی صاحبان آپ کی، سلامت رہے، آباد رہے۔ بابا کوئی دیکھ رہا ہے، جلدی سے گٹھڑی وہیں پھینکی، دیوار سے چھلانگ لگائی، باہر آیا، دائیں بائیں آگے پیچھے دور دور تک نزدیک تک دیکھا، کوئی دیکھنے والا نظر نہیں آیا۔ کہا او بدبخت کون دیکھ رہا ہے؟ کہا بابا وہ دیکھ رہا ہے جو کبھی سوتا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جس کے لیے نہ نیند ہے، جس کے لیے نہ اونگ ہے، نہ مادی آنکھوں کا محتاج ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ یقین جانے تمام گناہ رک سکتے ہیں، تمام گناہوں سے انسان رک سکتا ہے اگر ذہن میں خالصتاً معرفت توحید کے عقیدے پر قائم ہو۔ یار حد ہو گئی، ماں سے ڈرتے ہو، باپ سے ڈرتے ہو، دادا سے ڈرتے ہو، پولیس سے ڈرتے ہو، معاشرے کے افراد سے ڈرتے ہو کہ برائی کرتے وقت یہ نہ دیکھے، یہ نہ دیکھے، یہ نہ دیکھے، یہ نہ دیکھے، اور جو دیکھ رہا ہے جو گھبرا گئے ہیں درود نہ پڑھے باقی پڑھ دیں صلوات۔